السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایمان بوسٹنگ سیریز میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ ہمیں فالو کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ نے اس کے پریویس ایپیسوڈز نہیں دیکھیں تو اسی کی جو ہے وہ پلے لسٹ کے اندر نیچے لنک ہے، اس سے آپ جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک بے مقصد ہو گئی ہے؟ فلفلمنٹ اس میں سے ختم ہو چکی ہے یا ختم ہو رہی ہے؟ آپ کا نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے؟ قرآن پہلے پڑھتے تھے تو اس میں ایک لطف تھا، لیکن اب اس میں آپ کا دل نہیں کرتا، اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خیر و شر کی قوتیں پیدا کی ہیں۔ خیر کی قوتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں بلاتی ہیں، جبکہ شر کی قوتوں میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا۔ شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتا ہے، آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، خیر کی قوتوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ بڑے کام کے بنتے بن جاتے ہیں، کیونکہ پھر آپ مایوسی کے اندھیروں میں گر کے وہی کام کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اس سے دور رہنے کا اور اپنی رحمت کی طرف بلانے کا جو ہے وہ بارہا انتظام کیا۔ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کئی ایسی ہمیں آیات پڑھنے کو ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے بندے کی دعا کے بدلے میں اس کے تمام گناہوں کا جو ہے وہ معاف کرنے کا اس سے وعدہ کیا ہے۔ جس طرح کہ سورہ زمر کی آیت 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے نیک بندوں کو نہیں پکارا، کس کو پکارا ہے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ گناہ گار لوگ ہیں، گناہ گاروں کو پکارا ہے کہ تم میری طرف آؤ، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں۔ دیکھیں ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر کسی کا جو ہے وہ بیٹا ہے اور وہ اب کوئی غلطی کر دیتا ہے اور چھوٹا بچہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر کے مارے چھپ جائے اور اپنے باپ کے پاس ہی نہ آئے، لیکن باپ کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کا بچہ جو ہے اگر اس نے غلطی کر بھی دی ہے تو اس کے پاس آئے، اس سے معافی مانگے، اور باپ جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اس کے پاس آ کے معافی مانگے۔ شیطان کا ایک اور حربہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کبھی قبول نہیں کریں گے، یا آپ اس حد تک گناہ گار ہو چکے ہیں کہ اب آپ کے لیے کوئی جو ہے اس سے بچاؤ کی راستہ نہیں۔ انسان دعا کرتا ہے اور بعض اوقات اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ انسان کو شیطان جو ہے وہ اس پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ایک دیکھیں، اگر انسان جو ہے وہ اس کا اللہ پہ توکل ہے، اللہ کے اوپر اس کا ایمان مضبوط ہے، تو اس کو کوئی چیز ملے یا نہ ملے اس سے وہ متزلزل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ ایک بڑی پیاری آیت ہے قرآن کے اندر کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ تعالیٰ اس کو لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ پھر اس کے تمام کام ایسے بن جاتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور جس کا توکل ہوتا ہے نا وہ مایوسی میں نہیں جاتا۔ اگر اس سے کوئی چیز نہیں بھی ملتی تو اس کے اوپر وہ جو ہے اس کے دل کے اندر ایسی کوئی نہیں ہوتا کہ وہ مایوسی کا شکار ہو یا متزلزل ہو جائے یا آگے بڑھنے کا اس کا جذبہ ختم ہو جائے اس راہ کے اندر۔ میں آپ کو دنیا میں بھی ایک چھوٹی سی اگر ایک مثال سے ہم اسے سمجھے نا کہ دیکھیں یہ اس کا ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری چیزیں بتائی ہیں، اگر ہم اس کو صرف اپنی پریکٹس میں لیں تو آپ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور دین میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہمیں کامیابی کا کہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ کے صرف کمپیریزن کے لیے سمجھیے کہ دو آپ کے پاس جو ہے نا دو لوگ ہیں اور دونوں ایک ہی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں نے گریجویٹ کیا ہے، دونوں دوست بھی ہیں۔ اب وہ جاب جو ہے بہت اچھی ہے، دونوں اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، پچھلے پورے مہینے کی تیاری کرتے ہیں اس کے سوال و جواب کی۔ اب ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب ہے، وہ جانے سے پہلے استخارہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اگر میرے حق میں اچھی ہو تو مجھے مل جائے، اگر میرے حق میں اچھی نہ ہو تو مجھے نہ ملے، اور پھر مجھے اس سے کوئی بہتر آپشن مل جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا قربت کا وہ معاملہ نہیں ہے۔ اب وہ دونوں جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے دونوں کے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایز اے ریزلٹ یہ دونوں کو یہ جاب نہیں ملتی اور کسی تیسرے بندے کو مل جاتی ہے۔ جب یہ دونوں نکل رہے ہوں گے تو ان کے جو نکلنے کا جو ایک یہ کہہ لیں کہ کیفیت ہوگی نا وہ بالکل الگ ہوگی۔ جو اللہ پہ توکل کر کے آیا تھا، جس نے استخارہ کیا تھا، اس کے دل میں کوئی اس کا وہ نہیں ہوگا افسوس، وہ کہے گا میرے حق میں یہی بہتر تھا، اللہ مجھے اس سے بہتر دے گا۔ تو یہ پہلا شخص جو ہے جب یہ
उस बिल्डिंग की सीढ़ी से उतर रहा होगा तो उसी वक्त ये एक फ्रेश पर्सन होगा, ये कल के नए इम्तहान के लिए दोबारा तैयारी करेगा, इसके ऊपर कोई मायूसियों के अंधेरे नहीं होंगे। जबकि जो दूसरा शख्स है ना, वो अपने एक अफसोस की उसमें जा चुका होगा कि इतनी अच्छी जॉब थी, मेरे हाथ से क्यों निकल गई, मैंने ये गलती क्यों कर दी, अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, अगर मैं वो कर लेता तो ऐसा हो जाता। और ये एक ना निकलने वाले, ये कह लें एक लूप के अंदर फंस के रह जाएगा। तो अगर हम अल्लाह ताला पे तवक्कल रखते हैं, अल्लाह के ऊपर हमारा पूरा यकीन है, कामिल एतबार है, तो आप कभी भी जो है वो मुतज़लज़ल नहीं होंगे, कभी भी आप मायूसी का शिकार नहीं होंगे। हर रोज़ आप एक फ्रेश इंसान की तरह खड़े होंगे। उस दिन जो आपको ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आएंगे उनसे आप बिल्कुल आसानी के साथ निमटते चले जाएंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों से कितना प्यार करते हैं इसका अंदाज़ा हम एक छोटी सी एक रिवायत से लगा सकते हैं, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। एक औरत जो है वो अपने गुमशुदा बच्चे को तलाश कर रही होती है। जब वो बच्चा उसे मिल जाता है तो वो उसको आगे बढ़कर अपने सीने से लगा लेती है और उसको बेतहाशा प्यार करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने सहाबा के साथ वहाँ मौजूद होते हैं, आप सहाबा से सवाल करते हैं कि क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है? तो सहाबा जवाब देते हैं कि हरगिज़ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदों पर इस औरत से भी ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। अब सवाल ये होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है, हम सब ये चाहते हैं कि हमारा जो है वो हमारी दुनिया भी अच्छी हो, हमारा दिन भी अच्छा हो, दोनों जहाँ में कामयाबी हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो सिजदा है। इंसान सिजदे की हालत में जाए, अल्लाह ताला से जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से दुआ करे अपनी हिदायत के लिए, अपनी दीन की और अपनी दुनिया की भलाई के लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की तरफ एक बालिश बढ़ता है, अल्लाह उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है। देखिए, अल्लाह ताला ने जब हमें इस दुनिया में भेजा तो इसमें हमें एक जिस्म दिया जो कि मादी है और उसकी तमाम ज़रूरतें भी जो है वो मादी हैं, जो ज़मीन से आती हैं, और उसके साथ हमारे अंदर एक रूह रखी जो कि एक स्पिरिचुअल बीइंग है, जिसकी तमाम ज़रूरियात या ये कह लें कि जो उसका सुकून का दारो मदार है वो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन में है। अगर हम सिर्फ मादी चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा खला पैदा होगा जिसे आप कभी भी मादी चीज़ों को बढ़ाने से हल नहीं कर सकेंगे। हमारे सामने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मिसालें हैं अमीर तरीन लोगों की कि जो बाहर से आउटवर्डली तो उनकी ज़िंदगी बहुत पुरकशिश थी, लेकिन इनसाइड अगर देखें तो वो कहा जाता है ना कि दे वर क्रैकिंग, यानी अंदर से वो टूट रहे थे, टूट फूट का शिकार थे। तो अगर हमें दोनों जहां की कामयाबी चाहिए तो हमें क्या करना होगा? देखिए, मादी ज़िंदगी में फलना फूलना, अपनी दुनिया को आगे बढ़ाना, इसमें तरक्की करना, इससे कोई भी नहीं रोकता, इस्लाम ने इससे नहीं रोका। हाँ, हमारी जो मोटिवेशन होनी चाहिए इस दुनिया में आगे बढ़ने की, वो ईमान होना चाहिए। आप ये क्यों कर रहे हैं उसका एक मकसद होना चाहिए। अगर आप हलाल ज़राई से भी मेहनत करते हैं तो उसका एक मकसद होना चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं। अगर ईमान आपकी ड्राइविंग फोर्स है तो अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक भी मजबूत होगा। दुनिया की आपको आसाइशें भी मिलेंगी, लेकिन इनसाइड आप सुकून से भी होंगे। एक बड़ी प्यारी आयत है कुरान की, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का इत्मीनान है। तो हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा आज भी खुला है, आज भी हम वापस अल्लाह की तरफ इसी लम्हे वापस जा सकते हैं। और यकीन करें, जो अल्लाह को पा लेता है उसको दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता करे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अच्छी बात आगे फैलाना सदका जारिया है, तो हमारी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, इसे शेयर कीजिए। अल्लाह हम सब के लिए भलाई और रहमत के दरवाजे खोले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।